آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں چلڈرن رائٹس پر کہ چلڈرن رائٹس کب مختص کیے گئے تھے، کب ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں کتنے رائٹس شامل ہیں یا کون کون سے رائٹس ایسے ہیں جو بچوں کو دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ چلڈرن رائٹس ہوتے کیا ہیں۔ چلڈرن رائٹس بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بیبی بورن ہوتا ہے اس کو یہ سارے رائٹس مل جاتے ہیں۔ برتھ سے لے کے 18 ایئرس تک یا انڈر 18 ہر بچے کو ایک جیسے اور برابر حقوق حاصل ہیں، اور ان کا ملنا اور یہ سب کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ یقینی بناتی ہے، یا اس کی بچے کی فیملی یا اس کی سوسائٹی، ان سب پہ لاگو ہے کہ یہ اس بچے کے یہ سارے رائٹس جو ہیں ان سب کو وہ اس کو پرووائڈ کریں۔ یہ والے رائٹس تو پہلے بھی تھے، بچوں کو اویلیبل تھے، یا ان کے پاس تھے، ان کو ملے یا نہیں ملے، ان کے اویلیبلٹی تھی یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ سارے رائٹس ایک بچے کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن 1989 میں 20 نومبر 1989 میں یو این نے ایک کنونشن پاس کیا جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے علاوہ تقریباً ساری دنیا کی ورلڈ کی جو کنٹریز تھیں ان سب نے اس بات پہ ایگریمنٹ کیا کہ یہ سارے 54 رائٹس ہر بچے کو ملنے چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ ہے، پیدائش سے لے کے اس کی برتھ سے لے کے انڈر 18 تک، اس بچے کو یہ سارے رائٹس ملنے چاہیے۔ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس بات کو سے ایگری نہیں کیا کہ وہ اس بات کو، ان سارے رائٹس کو نہیں مانتی یا اس کنونشن کو نہیں مانتی۔ 20 نومبر 1889 کو یو این نے ایک کنونشن پاس کیا جس کے مطابق ہر بچے کو دنیا میں موجود کسی بھی، چاہے وہ نسل سے ہو، رنگ کا ہو یا کسی بھی خطے کا ہو، اس بچے کو یہ سارے رائٹس اویلیبل ہونے چاہیے، اور اس بات کو یقینی اس ملک کی گورنمنٹ بنائے گی یا اس بچے کی فیملی بنائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یہ بیسک آئیڈیا کیا تھا اس کنونشن کا یا ان رائٹس کا۔ اس کا بیسک کنونشن یہی ہے کہ تمام بچوں کو دنیا میں ہر قسم کے اور ہر کنٹری سے اور ہر نسل کے بچوں کو ایک جیسے اور ایکول رائٹس حاصل ہونے چاہیے۔ اور پھر دوسرا اس کا جو بیسک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہر بچے کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ملنی چاہیے، اس کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ اس کا تھرڈ بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ ہر بچے کو پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے، کہ اس کو کسی بھی طرح کے ابیوز اور ایکسپلوٹیشن سے باز رکھا جائے۔ کسی بھی بچے کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی جو ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے اس بات کو روکنا اس کی فیملی اور اس کی کنٹری کا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا اس کا لاسٹ جو تھا بیسک پوائنٹ وہ یہی تھا کہ ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس ہز اور ہر اون اوپینین اینڈ ٹو بی رسپیکٹڈ، کہ ہر بچے کو اس کی اپنی فیلنگس اور ایکسپریشنس کو شو کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور وہ جو اوپینین دے اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کو ٹونٹ نہ کیا جائے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کنونشن کیا ہوتا ہے۔ کنونشن کنٹریز کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے جس پر ساری کنٹریز ایگری ہوتی ہیں اور اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ یہ چائلڈ رائٹس کا جو کنونشن تھا یہ 1989 میں یو این نے پاس کیا تھا، یونائٹڈ نیشن نے اس کو پاس کیا تھا، اور ہر سال 20 نومبر کو اس کنونشن کی اینیورسری منائی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کنونشن میں کتنے آرٹیکلز یا کتنے رائٹس شامل ہیں جو بچوں کو بیسک رائٹس ہیں اور بچوں کو ملنے چاہیے۔ ان 54 آرٹیکلز کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز تک پہنچنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اب موو کرتے ہیں اپنے 54 آرٹیکلز پر۔ 20 نومبر 1989 کو یو این نے ایک کنونشن پاس کیا جس کے مطابق ہر بچے کو بیسک طور پہ 54 رائٹس ملنے چاہیے۔ ان رائٹس کو اس نے پیراگرافس کی شکل میں لکھ دیا اور یہ کہا گیا کہ ایک پیراگراف ایک آرٹیکل ہے۔ سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ رائٹس دنیا میں ہر بچے کو برابر اور ایکولی ملنے چاہیے، کہ کسی کی بھی قسم کا تفرق ان کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ ان رائٹس کے اوپر میں نے ہر رائٹس کی سمری پڑھ کے اس کی ہیڈنگ آپ کے لیے لکھ دی ہے، ان کی ہیڈنگ سے آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو رائٹس تھا اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ رائٹس دنیا میں ہر بچے کو ایکولی ملنے چاہیے۔ دوسرا آرٹیکل کا یہ کہنا ہے کہ نو ڈسکریمنیشن،
کہ دنیا میں موجود کوئی بھی بچہ اس کو اس کے رنگ، اس کی نسل، اس کے ملک کے بیس پہ ہم لوگ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، اس کو سپیریئر اور انفیریئر نہیں جان سکتے۔ یہ رائٹس ہر بچے کو ملنے چاہیے، ایکولی ملنے چاہیے، اور ہر کنٹری ہر جگہ پہ ملنے چاہیے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن۔ تھرڈ آرٹیکل کا کہنا ہے بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ، کہ دنیا میں، کنٹریز میں، کسی بھی گورنمنٹ میں، کسی بھی کمیونٹی میں یا کسی بھی فیملی میں اگر کوئی ڈیسیجن لیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو بات مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارے ڈیسیجن سے ہمارے بچے تو ایفیکٹ نہیں ہو رہے، اگر ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں ہر لحاظ سے ان کو نقصان نہ پہنچانے کا ڈیسیجن لینا چاہیے، کہ ہم ڈیسیجن ایسا بنائیں تو اس سے ہمارے بچے ایفیکٹ نہ کریں اور ایفیکٹ نہ ہوں۔ تو ان بچوں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر پھر ہی کوئی ڈیسیجن بنایا جائے۔ اسی طرح اتھارٹیز اور گورنمنٹس جب کوئی پالیسیز بنائیں، کوئی فیصلہ کریں جو پبلک لیول پہ امپلیمنٹ ہونا ہو تو اس میں سب سے پہلے بچوں کے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اس ڈیسیجن سے بچے تو نہیں افیکٹ ہوں گے۔ آرٹیکل 6 کا کہنا ہے لائف اینڈ سروائیول، کہ ہر بچے کو لائف کا حق حاصل ہے، کہ وہ بچہ ڈیولپ ہو سکے، بڑا ہو سکے، اور اس کو زندگی کا بنیادی حق حاصل ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 7 کا کہنا ہے کہ ہر بچے کو نیم اور نیشنلٹی رکھنے کا حق حاصل ہے، کہ ہر بچہ اپنا نام رکھے اور نیشنلٹی، کہ کوئی کسی بھی کنٹری میں اگر وہ رہ رہا ہے تو اس کا نیشنلٹی کا حق، اس کا بیسک حق ہے، اسے یہ ملنا چاہیے۔ آرٹیکل 9 کا کہنا ہے کیپنگ فیملی ٹوگیدر، کہ ہر بچے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مدر اور فادر دونوں کے ساتھ رہ سکے جب تک چاہیں، یا جب تک اس کی فیملی اس کے لیے ہارمفل نہیں ہے یا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ تو اس بچے کو اپنے مدر اور فادر دونوں کے ساتھ رہنے کا اور اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے جب تک وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نیکسٹ آرٹیکل 12 to 15 کی سمری یہی ہے کہ رائٹ ٹو ایکسپریشن، کہ ہر بچے کو اپنے اوپینینز شیئر کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، وہ جو بولے، وہ جو سوچے، اس کو جو سوچ رہا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا، اور جو بول رہا ہے، جو ایکسپریس کر رہا ہے، جو اوپینین شیئر کر رہا ہے، اس کی رسپیکٹ کا حق حاصل ہے۔ اس کو اس کے اوپینین، اس کی تھاٹس اور فیلنگ کی بیس پہ ٹونٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے اوپینین کی رسپیکٹ کی جائے، اور جو ہر وہ کنسرن جو اس سے یا ڈیسیجن جو اس بچے سے ریلیٹڈ ہے اس کو سوچ سمجھ کر بنایا جائے۔ اسکول میں، گھر میں یا کسی بھی اتھارٹی میں اگر بچے ہیں تو ان سب کی بات سنی جائے، ان کے اوپینین سنے جائے اور ان کی رسپیکٹ کی جائے۔ آرٹیکل 18 کا کہنا ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ، کہ ہر بچے کو ایکول ڈیولپمنٹ کا حق حاصل ہے، اس کی فیملی اور اس کے خاص طور پہ مدر اور فادر دونوں اس بات کے رسپانسیبل ہیں کہ اس کو ڈیولپ کریں، اس کی بیسک نیڈس فلفل کریں اور اس کو بڑا کریں، اس کی اپ برنگنگ کا خیال رکھیں، اور اس کے جو بیسک انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھ کر ڈیسیجنز لیں، یا اس کی اپ برنگنگ میں اس کے انٹرسٹ کو فالو کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ڈیسیجنز اور زبردستی کی باتیں اس بچے پہ انفورس کر دی جائیں۔ آرٹیکل 19 کا کہنا ہے رائٹ آف پروٹیکشن، کہ ہر بچے کو وائلنس سے، ابیوز سے اور مس ٹریٹمنٹ سے پروٹیکٹ کیا جائے، اور ان تمام چیزوں سے، کسی بھی قسم کی ابیوسو ٹریٹمنٹ، ایٹیٹیوڈ اور جو ہے یا بچے کو نگلیکٹ کر دیا جائے تو ان سب چیزوں سے بچے کو باز رکھا جائے، اور ان کے ساتھ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اس طرح کی منفی سوچوں سے، منفی کاموں سے اور منفی سرگرمیوں سے۔ یو شوڈ ناٹ بی ایکسپلوٹیڈ بائی یور پیرنٹس اور بائی ادر گارڈینس، کہ کوئی بھی پیرنٹ ہے یا کوئی گارڈین ہے تو اس کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایکسپلوٹ کر سکے۔ آرٹیکل 20 سے 21 کی سمری یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح سے اپنی فیملی کو کھو چکے ہیں تو آپ کو آپ کی کیئر اور آپ کی اپ برنگنگ وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کی اتھارٹیز کو کرنی ہے، یا دوسری جو فیملیز ہیں وہ آپ کی کیئر اور آپ کی اپ برنگنگ کی رسپانسیبل ہیں۔ آرٹیکل 22 کا کہنا ہے کہ وہ بچے جو ریفیوجی ہیں، کسی دوسری کنٹری میں ہے، کسی بھی ہاتھ سے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی پارٹیشن کی وجہ سے اگر آپ کی فیملی آپ سے سیپریٹ ہو چکی ہے تو آپ کو تمام رائٹس حاصل ہیں، وہ تمام رائٹس جو آپ کو اپنی کنٹری میں حاصل تھے اور جو اس نئی کنٹری کے دوسرے بچوں کو حق حاصل ہیں وہی آپ کو بھی ملنے چاہیے۔ آپ ان کے وہ رائٹس آپ کا بیسک نیڈ ہے۔ تو ان رائٹس کو اور ریفیوجی چلڈرن کے رائٹس کی ذمہ داری وہاں کی گورنمنٹ کو ہوتی ہے کہ وہ وہاں ان بچوں کو یہ سارے رائٹس اویلیبل کریں، پرووائڈ کریں، اور ان بچوں کو خاص طور پہ ان کی فیملی سے ملانے کے لیے ان بچوں کی ہیلپ کرنا، یہ اس بچے کا بیسک رائٹ ہوتا ہے۔ آرٹیکل 23 کا کہنا ہے کہ
گڈ لائف، ہر بچے کو زندگی گزارنے کا اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور وہ بچے جو ڈسیبل ہوتے ہیں، فزیکلی مینٹلی ڈسیبل ہیں، ان بچوں کی اپ برنگنگ اور کیئر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہونا بھی ان بچوں کا رائٹ ہے۔ آرٹیکل 24 کا کہنا ہے کہ میڈیکل کیئر، وہ بچے جو بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ان کو مطلب کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ان کی کیئر کی جائے، ان کو میڈیکل کیئر پرووائڈ کی جائے، ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروایا جائے، یہ بھی ان کا بیسک رائٹ ہے۔ آرٹیکل 28 سے 29 کا کہنا ہے کہ تمام بچوں کو ایکول ایجوکیشن رائٹ حاصل ہے، ہر بچے کو اسکول جانے کا حق حاصل ہے، اسے بنیادی چیزوں کے بارے میں جاننے کا حق حاصل ہے، اسے ہیومن رائٹس کے بارے میں جاننے کا حق حاصل ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو اس کو یہ رائٹ، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اسکول جانا اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کو اسکول تک پہنچایا جائے کسی بھی طرح کر کے، اس کے جو فیملیز ہیں اور وہ اس کو یہ بتائیں کہ اسکول جانا اس کا بیسک رائٹ ہے اور اس کو وہ ملنا بھی چاہیے، اسے اپنی کلچر کے بارے میں، اپنی ٹریڈیشنز اور نورم کے بارے میں جاننے کا بھی بنیادی حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 30 کا کہنا ہے کہ رائٹ آف رسپیکٹ آف تھاٹس، کہ اگر کوئی بچہ اپنی اوپینینس شیئر کر رہا ہے تو اس کے اوپینینس کی رسپیکٹ کی جائے اور اس کو ٹون ٹنگ کیا جائے اور اس کو کلچر کی بیس پہ اور اس کے ریلیجن کی بیس پہ ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بچہ مائنورٹی سے بلونگ کرتا ہے تو اسے اپنا ریلیجن اور اپنا کلچر شو کرنے کی، ایکسپریس کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو اپنا ریلیجن بھی، جو مرضی ریلیجن سے وہ بلونگ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور اپنا ریلیجن خود رکھ سکتا ہے۔ آرٹیکل 31 کا کہنا ہے کہ ریسٹ اینڈ پلے، ہر بچے کو کھیلنے کا اور ریسٹ کرنے کا حق حاصل ہے، ہر بچے کو اپنے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے یا وہاں تک جہاں تک بچوں کی اپروچ ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 32 کا کہنا ہے کہ پروٹیکشن فرام ہارمفل ورک، کہ بچوں کو ایسا کام نہیں کرنا پر فورس کرنا چاہیے جس سے وہ تھکاوٹ فیل کریں، یا بچوں کو نقصان دہ کاموں سے روکنا بھی ان کا ایک حق ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے اپنی منمانی کریں یا بچوں کو کچھ ایسے کام انفورس کر دیا جائیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آرٹیکل 34 کا کہنا ہے کہ پروٹیکشن فرام سیکشل ابیوز، کہ بچوں کو سیکشل ابیوز، سیکشل ایکسپلوٹیشن اور اس طرح کے اور بہت سے کاموں سے باز رکھنا بھی ان بچوں کا حق ہے، کہ آپ کی اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی فیملی، اس کی سوسائٹی اس کو پروٹیکشن کرے، اسے سیکشل ابیوز، سیکشل ایکسپلوٹیشن سے بچائے، یہ اس کا بنیادی نیڈ ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس سے پروٹیکشن بھی اس بچے کا رائٹ ہے، اور یہ پروٹیکشن خاص طور پہ اس کی فیملی کو اور اس کی ارد گرد کی سوسائٹی کو رکھنا ہے۔ آرٹیکل 35 کا کہنا ہے پروٹیکشن فرام کڈنیپ، کہ کوئی بھی بچہ ہے تو اس کو کڈنیپ کرنے کا رائٹ کسی کو بھی نہیں ہے، کہ ہر بچے کو اب فریلی موو کرنے کا حق حاصل ہے، اور کوئی بھی اس دنیا میں کسی بھی بچے کو کڈنیپ نہیں کیا جا سکتا، یہ UN کنونشن کے خلاف ہوگا۔ اور بچوں کی جو سیلنگ ہوتی ہے کہ کڈنیپ کر کے بیچ دیا جاتا ہے، اس چیز سے بچانا بھی بچوں کا رائٹ ہے۔ آرٹیکل 37 کا کہنا ہے کہ وہ بچے جو لا بریک کر دیں یا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان کریں تو ان کو اس طرح سے پنش نہیں کیا جانا چاہیے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، کہ مطلب ان کے پنشمنٹ بھی ان کے لیول کی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کسی بچے نے چھوٹا سا نقصان کر دیا تو اس کو زیادہ کوئی سویئر پنشمنٹ مل جائے۔ آرٹیکل 38 کا کہنا ہے کہ پروٹیکشن فرام وار، کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی آرمی کا حصہ نہیں بن سکتا اور کسی بھی آرمی میں بچوں کو افیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور آرمڈ فورسز جو ہوتی ہیں اور کنفلکٹ ہوتے ہیں ان میں بچوں کو انوالو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی سب سے بڑی، یہ UN کا آرٹیکل ہے اور اس کی سب سے بڑی ایکسپلوٹیشن آج کل اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے خلاف۔ نیکسٹ ہے آرٹیکل 42۔ آرٹیکل 42 کا کہنا ہے کہ رائٹ آف انفارمیشن، ہر بچے کو اپنے بیسک رائٹس کا علم ہونا ان کا بیسک رائٹ ہے، کہ یہ سارے رائٹس بچے کے ہیں اور ان کی انفارمیشن بچے کو ہونی چاہیے، بچے کی فیملی، بچے کے جو دوسرے ہیں اسکول ہے یا اس کی گورنمنٹ بچے تک یہ انفارمیشن پہنچائے کہ یہ سارے رائٹس اس کے ہیں، اور جہاں کہیں ان کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے اور اسے پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ یہ سارے رائٹس UN نے بچوں کے لیے مختص کر دیے اور ان کی اویلیبلٹی کو بھی یقینی بنایا ہے، اور ہر گورنمنٹ کو، ہر کنٹری کو جو اس کنونشن میں ایگری کر رہی ہے یا اس کنونشن کا حصہ تھی ان سب پہ لاگو ہے کہ وہ اپنی کنٹری کے بچوں کو یہ سارے رائٹس پرووائڈ کریں۔
نیکسٹ آ جاتا ہے لاسٹ پہ ہے دا رائٹ ٹو کمپلین، کہ اگر کہیں پہ بھی کسی بھی بچے کو یہ سارے رائٹس ان میں سے کوئی بھی رائٹ نہیں مل رہا تو وہ بچہ ڈائریکٹ یو این کو کمپلین کر سکتا ہے۔ یو این یونائٹڈ نیشن اس بچے کی کنٹری تک اپروچ کرے گی اور اس کی کنٹری کو انفورس کرے گی کہ اس بچے کو یہ جو رائٹس جہاں پہ اس کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے ان کو وہ رائٹس پہنچائے۔ اگر وہ کسی بھی طرح سے ناکام ہوتی ہے تو پھر بھی بچہ ڈائریکٹلی اپنی کنٹری سے اپنی گورنمنٹ سے یہ سارے رائٹس کلیم کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے بچوں کے رائٹس۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی اس ویڈیو میں کمی ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔